زندگی میں آپ کے پاس جو دولت، جو شرافت، جو شہرت، جو عزت ہے، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ ان کے بچے بن کر ہی رہنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے شفیق اور مہربان بن کر ہی رہنا، اپنے بھائی بہنوں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ بیان تو میں بہت اس پر طویل کر سکتا ہوں، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، میں 2-3 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اپنے بھائی بہنوں کا خیال یہ بھی نہیں رکھتے لوگ، خاص طور پہ جب بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں، بہنوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ عید والے دن چلے گئے، ٹھیک ہے، بہن پریشان ہے تو پریشان ہے، بھائی ٹینشن میں ہے تو ٹینشن میں، اپنے ہیں، خون ہے ہمارا۔ سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والوں میری بات غور سے سنو، لوگ کہتے ہیں میں اتنے گروپس میں، واٹس ایپ کے ہزاروں لوگ میرے ساتھ رابطے میں، فیس بک پہ میرے اتنے سارے فرینڈز ہیں۔ ارے تمہارے ہزاروں لائکس ہوں، ہزاروں گروپس ہوں، ہزاروں فرینڈز ہوں، جب بیمار ہوتے ہو تو اس اسپتال کے بستر پر کتنے واٹس ایپ کے گروپ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہی بھائی اور وہی بہنیں آتی ہے، وہی ماں اور وہی باپ تمہیں خیال رکھنے آتے ہیں، وہی بیوی بچے ہی تمہارے ہیں جن کو تم بھول کر دنیا کے ساتھ سارا دن لگے ہوئے ہو، وہ برابر میں بیٹھا رہتا ہے، بچہ اور بچی اور ماں باپ، لیکن تمہارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ جب رپلائی دینا ہے، فیس بک پہ جواب دینا ہے، اپنے لائکس بڑھانے ہیں، مگر جب بستر پر پڑتے ہو تو کوئی تمہارا خیال رکھنے نہیں آتا کہ وہ ہمارے گروپ ممبر کدھر گیا، پتہ بھی نہیں چلتا، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہی اپنے ہیں جو اس وقت بھی کام آتے ہیں، مگر ہم اپنوں کو زندگی میں بھول جاتے ہیں۔ یہ بہن کا کتنا بڑا مقام۔ ایک طویل واقعہ ہے، خراسانی شخص تھا، 60 سال زندگی اس طرح گزاری کہ دن میں روزے رکھے، رات بھر طواف کیے، مکے میں رہتا تھا، اس کی ساری عبادت کا خیال نہیں رکھتا تھا، تو صرف سجدے، صرف نمازیں، صرف روزے، صرف جناب صدقہ خیرات۔ اچھا غیروں کو خوب بانٹیں گے، او ہو مسجد میں جا کے چندہ دے آئیں گے، فلاں جگہ دے کر آئیں گے، یتیم خانے میں دے کر آئیں گے۔ او بھائی بڑی اچھی بات ہے، تیرا اپنا رشتہ دار پریشان ہے، اس کو دیکھ تو صحیح ہے۔ اپنے کزن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اپنی خالہ پریشان ہے، خالہ کا بچہ بے روزگار ہے، وہ جناب آپ کے نئے کپڑے دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کپڑے عید کے دن نہیں ہیں، اور دنیا میں جا کے بانٹ رہے ہیں۔ یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان ہوں۔ ہم دعوت اسلامی والے لاکھوں کروڑوں کا چندہ کرتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں نہ دو پہلے دعوت اسلامی کو، پہلے دیکھو اپنے گھر والوں کو، جو شریعت کا حکم ہے پہلے اس پر عمل کرو۔ بلکہ علماء نے احادیث کے مضمون، ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب، تو خدا را جو شریعت کی کیٹیگری ہے اس کو سمجھو نا۔ دنیا والوں کو یقیناً اچھا برتاؤ کرنا ہے، مگر ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ میری فیملی مجھ سے خوش ہو، میرے گھر والے مجھ سے راضی ہوں، مجھے ان کا خیال پہلے رکھنا ہے۔ یہ جو رشتے ہیں نا یہ بڑے مقدس ہیں۔ ایک بار ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، کہتا حضور میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے گناہ کی معافی ہے؟ ذرا سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا، بیوٹیفل کوسچن اینڈ زبردست، کمال کا آنسر۔ اللہ کے حبیب سے پوچھتا ہے حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے گناہ کی کوئی معافی ہے؟ اب نبی پاک نے جواب نہیں دیا، پیارے آقا نے بھی ایک سوال کر لیا، فرمایا بتاؤ تیری ماں زندہ ہے؟ ارے سوال ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا، سوال ہو رہا ہے گناہوں کی کثرت کا، توبہ کرنی ہے۔ آقا کیا پوچھ رہے ہیں کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہ حضور ماں نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہ حضور خالہ زندہ ہے۔ کہ جا تیری خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ امیزنگ! آپ سوچئے اللہ کے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خالہ کی خدمت کرو اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز یقیناً حقوق اللہ پورے کرنے، نمازیں پوری پڑھنی ہے، روزے پورے رکھنے، صدقے خیرات دینے چاہیے، مگر وہ سارے کام پورے ہوں اور گھر اور فیملی میں صفر ہوں، مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ خیال کیجئے لوگوں کا، اور جتنا جو قریب ہے اتنا آپ کے اوپر زیادہ حق ہے، بیوی بچوں کا، بھائی بہن کا، ماں باپ کا، پھر پڑوسیوں کا، پھر دوسروں کی باری آئے گی نا۔ پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے آقا نے فرمایا جس کا مضمون ہے جس کا پڑوسی کہے یہ بندہ ٹھیک ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ٹھیک ہے، پڑوسی کہے اچھا نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا نہیں۔ حدیث کا مضمون ہے پڑوسی کی گواہی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بار صحابہ بیٹھے تھے، نبی پاک پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں اتنے حق بیان کیے کہ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں نبی پاک وراثت میں حصہ بھی بیان کر دیں گے، اتنے حقوق ہیں۔ لیکن آج پڑوسی ہم میں سے کس کا راضی ہے؟ پڑوسی کتنا پریشان ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پڑوسی غیر مسلمان ہوتے تھے،
ہمارے بزرگوں کا ایٹیٹیوڈ، برتاؤ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہوتا ہے. ابھی شادی کا گھر ہے نا، چلیں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں. نارملی شادی والے دنوں میں پڑوسی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کوشش کیجئے گا، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور لوگوں سے بھی، کہ ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں، لیکن کوئی ایسا ہنگامہ، شور شرابہ، پارکنگ اور چیزیں کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. ہماری خوشی میں کسی کو تکلیف کیوں ہو یار؟ اپنی خوشی میں ایسی خوشی بناؤ کہ سارے خوش ہو رہے ہو نا. پڑوسی کو زیادہ کھانا بھجوا دیا، اس کو خیال رکھا، اس کو دعوتوں میں شریک کیا، یعنی وہ بھی فیل کرے کہ میرے خاندان میں گویا تقریب ہو رہی ہے، میں بھی اس خاندان کا ایک فرد ہوں. ورنہ بعض لوگ اپنی خوشی میں دوسروں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اللہ کی نافرمانی کی نا، 70 سال تک کوئی شخص نماز نہ پڑھے، ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ وہ 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. لیکن اگر ایک بندے کو ستایا ہے نا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، رب بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو ناراض نہ کیا. جناب ٹھیک کر دیتا ہوں، ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے. بات تو کر کے دکھائے کوئی، پھر میں بتاؤں گا. یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے. لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، گالم گلوچ، یہ شریعت نہیں سکھاتی. مر جائیں گے جن کی یہ عادتیں ہیں، جو بات بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ مرنے کے بعد کیسے ان سب سے معافی مانگیں گے؟ اس دن پیسے نہیں چلیں گے. ادھر تھپڑ ماری، ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی، ادھر روزے دینے پڑیں گے، ادھر سجدے دینے پڑیں گے. وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. پھر ان کے گناہ لینے پڑیں گے. آخری حدیث سن لو، پھر بیان ختم کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کوسچن کیا صحابہ کرام سے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ ہمارے یہاں کوئی آپ سے پوچھ لے بتائیں کنگلا کون ہے، کنگال کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مفلس ہے. یہی جواب صحابہ کرام نے دیا. کہ حضور جس کے پاس درم و دینار نہیں وہ مفلس ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے جو جواب دیا نا وہ سننے سے قابل ہے. آقا فرماتے مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے، حدیث کا مضمون ہے، جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اے روزے رکھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، بہت اچھی بات ہے، ذرا سنو. آقا فرماتے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی. یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ آج ہمارا حق دلا. نیکیاں بڑی ہیں. آقا فرماتے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. جب یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا، پھر بھی بندے پورے نہیں ہوں گے. حق لینے والے زیادہ ہوں گے. روزی لڑائی، روزی جھگڑا، روزی گالی، روزی مار کٹائی، روزی غیبت، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا. بندے باقی ہوں گے، نیکیاں فنش ہو جائیں گی. اب کیا ہوگا؟ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا. ان تمام لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اور اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اب اپنے بارے میں اور آپ غور کر لیں کہ لڑائی کرنی ہے یا معافی مانگنی ہے. ہماری میمنی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. نم جائیے، جھک جائیے، کچھ نہیں جاتا. مانگ لو معافی، بھائی آپ کو برا لگا معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، معاف. ہر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نا. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے سے اونچی آواز میں بات کیسے کی، مجھے گالی کیسے نکالی، میرے سامنے کیسے اس نے روب دکھا، میں بتاتا ہوں نا. تو ٹھیک ہے بتا دو پھر آپ، اور پھر آپ اس کا نتیجہ بھگتو. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم نرم ہو جائیں، ہم شفیق ہو جائیں، اور بالخصوص اپنی فیملی کا خیال کریں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور یہی شریعت کا پیغام ہے. یہ انداز، یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. مدنی چینل پر دیکھیں گے تو اس طرح کے آپ کو بے شمار بیانات ملیں گے. تو پوری فیملی کی ٹریننگ ہوگی. آخر میں دولے میاں سے بھی اور ان کے خاندان والوں سے، ان کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے. یہ موقع بڑا زندگی کا یادگار موقع ہوتا ہے. تو شکرانے میں آپ بھی نیت کریں کہ مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، زندگی میں جب بھی کوئی نعمت ملے نا، شکر ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہم بڑا عجیب کام کرتے ہیں، نعمت ملتی ہے اور اللہ کو ہی ناراض کرتے ہیں. تو جس طرح آپ نے یہ محفل سجائی ہے، نعت خوانی کی ہے، بیان کروایا ہے، لیکن خدا را بقیہ شادی کے فنکشنز میں بھی گناہ نہ کیجئے گا. ڈھول تماشے، گانے باجے نہ ہوں، ایسے کام نہ ہوں جو اللہ کی ناراضگی والے ہوں. یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اور بعد میں بعض اوقات لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. آپ اور میں چاہتے ہیں ہماری نعمتیں بڑھ جائیں،
ہر نعمت کے موقع پر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، شکر والے کام کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ، ایک اعلان مجھے کرنا تھا کہ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ ہم سب کے اپنے گھر ہوں گے، لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا گھر ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ماشاءاللہ میں دولے میاں کو بھی نہیں جانتا اور آپ کے خاندان والوں سے بھی اتنی میری واقفیت نہیں ہے، مجھے اگر بلایا ہے تو آپ کے نگران نے بلایا، ان کے کہنے پہ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ ماشاءاللہ لیاقت آباد کے اس قریبی کسی ایریا میں ماشاءاللہ ایک مسجد کی انہوں نے جگہ لی ہے، اور تقریباً 2.5 کروڑ کا یہ پلاٹ ہے، کافی قیمتی جگہ ہے۔ تو آدھے پیسے ہو گئے ہیں، تقریباً آدھے باقی ہیں۔ تو جو جتنا حصہ ملا سکے، یہ لالچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میرا حصہ اللہ کے گھر میں لگ جائے۔ یاد رکھنا، میں اور آپ نہیں رہیں گے، مسجد باقی رہے گی، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، اور مسجد بنانے والوں کو جنت میں گھر کا وعدہ ہے، تو جنت میں گھر بنا لیجئے۔ باہر اسلام بینک موجود ہوں گے، یہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو باہر جا کر آپ جو ہے وہ اس میں حصہ ملائیے گا۔ مجھے پیغام ملا ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل بھی کروا دیں، تو وہ اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں تو موقع اچھا ہے، میں کہتا جاؤں آپ دہراتے جائیں، انشاءاللہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے امیر اہل سنت کے ذریعے۔ اور اس سے پہلے ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔